آخر کب تک ذمہ دار ادارے اپنی ذمہ داری سے منہ پھیرتے رہیں گے؟ آخر کب تک لوگ انصاف کے لیے در بدر بھٹکتے رہیں گے؟ شروع لیول پہ مسئلے تھے اور کتنی حد تک آپ نے کور کیے؟ کے لیے ہم نے ایم این صاحب کو لکھ کر دیا ہوا ہے، انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم یہ روڈ وغیرہ جو پانی کے مسئلے ہم اس کو حل کر کے دیں گے. وہ مسئلے کا حل نہیں ہے تو وہ تو لازمی عوام ایک اذیت میں مبتلا تو ہے، تو وہ کس طرح آپ ان کو ڈیل کرو گے؟ عوام کو ہم نے مطمئن کیا ہوا ہے، ہم سے عوام مطمئن ہے. خاص کر کہ ہمیں اسکول یہ بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ادھر ادھر بھٹک رہے باہر گھوم رہے وہ اسکولوں میں پڑھیں. تو اس کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا، نہ اسکول بنانے کا، نہ کوئی اور اس کے متبادل کوئی چیز کا. اور جو مسئلے ہیں ان کو کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ وہاں کے رہائشی ظاہر ہے فنڈ اسی کو ملتے ہیں، وہ جہاں چاہے لگا سکتے ہیں. آخر کب تک عوام امید لگائے بیٹھے گی بہتر مستقبل کے لیے؟ آخر کب تک ختم ہوگی یہ امیدوں کی آگ؟ آخر کب تک بنے گا یہ نیا پاکستان؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں شبیر. ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے یونین کونسل کے ان مسائل پہ جو یونین کونسل کے ماتحت حل کیے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے یو سی چشمہ 30 کے غلام فرید بلوچ جو کہ چیئرمین ہیں یو سی کے، اور ان سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے کس حد تک اپنے یو سی کے جو وسائل ہیں اور محدود وسائل کے اندر ان لمیٹڈ مسائل کو کیسے حل کیا ہے. تو ہم چلتے ہیں غلام فرید بلوچ کی طرف. چیئرمین صاحب، آپ کو آئے ہوئے اس یونین کونسل میں 4 سال ہو رہے ہیں اس وقت تک. تو ان 4 سالوں میں کتنے حد تک آپ کے جو یو سی میں شروع لیول پہ مسئلے تھے اور کتنے حد تک آپ نے کور کیے ان کو؟ شروع میں جب آئے تھے تو کون سے ایسے مسائل تھے جو ایمرجنسی کی بنیاد پہ حل کرنے چاہیے تھے اور آپ نے کس حد تک ان کو قابو کر لیا؟ شروع میں سیوریج کے مسائل بہت زیادہ تھے کیونکہ گلیوں میں گٹر کا پانی کڑا رہتا تھا. اس کے بعد سیوریج کے بعد پھر ہم نے پانی کے اس پہ دیا کہ پانی کے لائن ڈیمیج تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، پانی بہہ رہا تھا تو اس کو کوئی بنانے والا نہیں تھا. تو اسی طرح ہم نے محدود وسائل کے باوجود تو الحمدللہ میں اپنے کام سے مطمئن ہوں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے محدود وسائل کے باوجود. کہ اگر ہمیں اور ان کے علاوہ اور سپورٹ ملے تو پھر کام کرنے میں آسانی ہو، کام کرنے میں مزہ بھی ہو. بالکل. تو شروع میں جب آئے تھے تو مین چیزیں یہاں پہ تھی. اچھا، یہ جو چشمہ یو سی کا حصہ پہلے یو سی ریڈی میں تھا تو شروع سے ہی مطلب نظر انداز تھا. پھر جب نئی یو سی بنی تو جس میں یو سی چشمہ کا نام بھی آیا تو سب سے بڑے مسئلے جو پانی اور سیوریج کے تھے. تو مزید کیا مطلب آپ کہتے ہو کہ کس طرح آپ ان کو اور جو مسئلے ہیں ان کو کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ کور دیکھو، ایک تو کام کرنے کا نیت ہو تو آپ کی نیت ہوگا کام کرنے کا تو آپ کام کرو گے. محدود وسائل کے باوجود بھی آپ کام کرو گے. لیکن آپ کے پاس اگر نیت ہی نہیں ہوگا کام کرنے کا تو آپ کو جتنے بھی فنڈ ملے تو آپ کام ہی نہیں کرو گے. یہ باقی سی سی ہو کے روڈ وغیرہ ہو گئے اس کے لیے تو جو فنڈ ہمیں مل رہا ہے اس میں تو ہو نہیں سکتے. اس میں یہ ہے کہ گٹر کے ڈھکن وغیرہ رنگ میل اور ریپیئرنگ. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے نا 300 فٹ 400 فٹ سیوریج لائن ہم نے چینج کروایا. پانی کی لائن ہے 500 فٹ ہے، 300 فٹ گلیوں میں وہ چینج کروایا. اور پہلے ہی یہاں تک کہ سیوریج لائن کی جو ہے نا گلیوں میں گندگی بہت زیادہ، عوام یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. پہلے کیا تھا اب کیا ہے، کیونکہ پہلے یو سی ریڈی تھا، اس کے بعد یو سی ریڈی 2 یو سی میں ہوا ہے. تو اس میں ہمارا یو سی چشمہ ہے. یو سی چشمہ میں جب میں آیا ہوں تو میں نے پھر، کیونکہ میں بھی یہاں کے رہائشی ہوں، یو سی چشمہ ہر گلی سے میں واقف ہوں، تو میں نے یہاں پہ ہر گلی میں دیکھا ہے جو بھی تھے جو گندگی وغیرہ یہ میں نے الحمدللہ یہ سارے ختم کر دیے. باقی روڈ بنانا اور باقی جو یہ سی سی کرنا وہ تو ہمارے پاس نہ وسائل ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. باقی جو ہم سے ہو سکے ہم نے کر کے دکھایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً یہ 38 یونین کونسل ہیں جی ڈسٹرکٹ کونسل کے، بالکل سب سے زیادہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے. وہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ریکارڈ بھی ہے، تصویریں بھی ہیں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے. تو اچھا، یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ کی یو سی کا اکاؤنٹ بھی 1-2 مرتبہ بلاک ہوا، اس کے بعد پھر مطلب آپ نے
अकाउंट पे ओपन हुआ, फिर आपने काम करना शुरू किया? इस तरह देखें ना आप, मैंने पहले कहा कि आपकी नीयत सही होना चाहिए, नीयत साफ होना चाहिए काम करने के लिए। तो हमारा नीयत साफ है, जितने भी एप्लीकेशनें दी हैं, जितने भी अकाउंट ब्लॉक किए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ब्लॉक हुआ था, ओपन हो गए हैं, सब कुछ है, काम भी हो रहा है। मतलब जो इदारे थे उनको आपने क्लियर करवाया कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके तहत जो एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी। अच्छा, इस वक्त आपकी यूसी के अंदर जो है ना बहुत सी और भी चीज़ें जो हमें सुनने में आ रही है, जैसे कि गैर कानूनी तौर पे कब्जे प्लाटों पे कब्जे भी हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं अभी? उसके लिए मैं, क्योंकि गरीब लोग हैं उनको पता ही नहीं, वो ताने तक जाते हैं। बिल्कुल, ताने वाले सुनते नहीं हैं, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं कब्जा ग्रुप के साथ। तो मेरे पास जो आता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, आगे तक ले जाता हूँ अपने तौर पे। जो भी है, जितने भी केस मेरे पास आए हैं मैंने उनको हल करके दिया है फी सबीलिल्लाह। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी यूसी के जो वार्ड नंबर 1 जो है उसकी हदूद में जो दूसरी जो कुरंगी का एरिया भी है, वो भी मसले आपकी तरफ आते हैं, या फिर आप उनको कैसे डील करते हो? कुरंगी, क्योंकि यूसी वार्ड नंबर 1 हमारा जो छोटा सा एरिया था उस पर कब्जे कर करके उसको आगे बढ़ा दिए। सही। अब वो कुरंगी का हिस्सा था, उसको भी हमारे उस यूसी के अंदर शामिल किया हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो हमारे यूसी के अंदर शामिल किया हुआ उसको वहाँ से निकाल दें, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हो गई। जो मेरा यूसी है एक एमपी के सीट के मुकाबले में, तो वोटों की अक्सरियत भी वहाँ से मतलब बहुत कम मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अवाम का बड़ा हुजूम होता है आपकी तरफ, इलियास गुड़ का खास तौर पे। और हम देख रहे होते हैं कि वो मतलब आपके यूसी की हदूद में भी नहीं आते, फिर भी वो आप में नजर जमाए होते कि भाई आप हमारे मसले हल करें, बिजली के, पानी के। कर रहे हैं, हमने करके दिया है, क्योंकि इनके पानी का मसला और बिजली का और गैस का मसला हमने करके दिए। कर रहे हैं तो जब भी यहाँ पे आ रहे हैं रश लगा रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, 9 से 5 बजे तक अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ। और सैटरडे संडे छुट्टी होता है स्टाफ की, लेकिन मैं पहुँच जाता हूँ ऑफिस में, अकेले बैठे रहता हूँ, इसलिए कि हम मुंतखब होके आए आवाम की तरफ से, लेकिन आवाम के लिए आए ना, आवाम के काम करना है हमें, आवाम को टाइम देना है, तो इसी वजह से हम आए। कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये अच्छा, पुलिस का बड़ा देखा है कि आपकी यूसी में इंटरफेयर ज्यादा ही करते हैं एक वार्ड के अंदर, बाकियों में तो कम ही करती है, लेकिन एक वार्ड के अंदर तो उसकी क्या यही वजह है कि नाजायज कब्जा जो लोग करते हैं उस वजह से पुलिस को मौका भी मिलता है? वो नाजायज कब्जे किए हैं उन्होंने, लोगों ने वो सस्ते प्लाट खरीदे हैं, जाहिर है वो पुलिस भी उनको उस हिसाब से तंग करे। सही। तो मजीद क्या मतलब सोचते हो कि आप यूसी को किस तरफ आगे लेके जाएंगे, और क्या मतलब आप उम्मीद रखते हो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची से जो कि 38 यूनियन काउंसिल को देखता है, तो उसका कितना किरदार है आपकी यूसी की तरक्की में? उसका किरदार है हमारे यूसी की तरक्की में, सिर्फ एक वार्ड नंबर 4 है उसमें है बख्तावर गोट। चलो दोस्तों, चेयरमैन साहब हम कुछ ही लम्हों के बाद आते हैं दोस्तों, कुछ ही एक ही ब्रेक के बाद हम आते हैं, फिर बात करते हैं मज़ेदार। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चेयरमैन गुलाम फरीद बरोच से डिस्कस कर रहे थे उनके जो यूसी के मसाइल थे उसके ऊपर, और मज़ीद भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चेयरमैन साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे ज़िला काउंसिल जो कराची है, तो उसने कितनी हद तक किरदार अदा किया है आपके यूसी के चारों वार्डों में, ताकि जो मसले हैं वो जल्दी हल हो सके? खास किरदार तो अदा नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम किए। सबसे ज़्यादा काम उन्होंने जो है वार्ड नंबर 4 बख्तावर गोट के अंदर किए हैं। उसके अलावा हमारी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है उनकी। 3 वार्डों को जो नज़रअंदाज करके वो एक ही वार्ड में, तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा? मतलब हालांकि देखा जाए तो 38 यूसी में वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा ऐसी यूसी का था, और सबसे पहली पोजीशन भी हम कहें तो क्लीन स्वीप किया यहाँ पे 38 यूनियन काउंसिल में। उसके बावजूद भी इस तरह नज़रअंदाज करना, और तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मेंबर वहाँ बख्तावर गोट का है, वहाँ के रिहायशी है, ज़ाहिर है फंड उसी को मिलते हैं, वो जहाँ चाहे लगा सकते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम। और यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और बाकी जो नुमाइंदे हैं वो एम्पावर, मतलब उनके अंदर पावर नहीं है उनके पास? उनकी पावर नहीं है, सिर्फ ऑफिस में बैठना, लोगों के मसले मसाइल सुनना, बस
تو آپ تو عوام کو تو فیس کرتے ہوں گے, آپ کے پاس مطلب محدود وسائل ہے اور محدود بجٹ بھی ہے, تو آپ عوام کی امیدیں تو آپ میں زیادہ ہی ہوگی. محدود وسائل کے بعد بھی ہم نے جو ہے آپ بیٹھے ہوئے عوام کو ہم نے مطمئن کیا ہوا ہے, ہم سے عوام مطمئن ہے. اس کے باوجود بھی لیکن جو جس لیول پہ آپ بات کریں کہ بھئی روڈ راستے جو ہماری یوسی سے آؤٹ آف بجٹ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں تعمیر کروا سکتے, ان کو نہیں مرمت کروا سکتے, تو وہ تو لازمی عوام ایک اذیت میں مبتلا تو ہے, تو وہ کس طرح آپ ان کو ڈیل کرو گے؟ کہ اس کے لیے ہم نے MPMNA صاحب کو لکھ کر دیا ہوا, انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم یہ روڈ وغیرہ جو ہیں پانی کے مسئلے ہم اس کو حل کر کے دیں گے آپ کو. بالکل. تو اچھا, تو یہ MPMNA جو ہے انہوں نے آپ نے ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے. تو ناظرین ہم ملتے ہیں ایک اور چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم تجاویز کی طرف چلتے ہیں. تو چیئرمین صاحب, جتنے بڑے مسائل ہیں آپ نے MNA MPs کو بھی لکھ کے دیے ہوئے, ان کے بھی فن سے بھی آپ چاہ رہے کہ ہماری یوسی میں جو بڑے مسئلے ہیں وہ حل ہو سکے. اور مین آج کل ہم پوری سندھ لیول پہ, کراچی لیول پہ دیکھا جائے تو سیوریج, پانی اور روڈ راستے یہ جو ہے نا 20-25 سالوں سے علاقے محروم ہیں, تو ان کے اوپر آپ کی توجہ زیادہ ہے؟ بالکل ان کے اوپر ہے, کیونکہ ہم آج سے 20 سال پہلے جب ہم یوسی ریڈی کے اندر تھے ہم سیوریج سے باہر نکل نہیں رہے تھے. الحمدللہ ہمارے یوسی کے اندر تقریباً 80-90% سیوریج کا مسئلہ حل ہے, باقی 20% سیوریج کے مسئلے حل ہوں گے تو آپ روڈ CC کی طرف جاؤ گے. صحیح. سیوریج اور پانی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو آپ اسی میں رہو گے. روڈ کہاں سے بنائیں گے سیوریج, باقی CC کہاں سے ہوگی. ہاں بالکل, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہر بجٹ میں جو ہے نا ہمیں سیوریج دو, پانی دو, سیوریج دو, تو باقی چیزوں کی طرف واقعی عوام کا رجحان بھی نہیں ہوتا, کیونکہ عوام انہی چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے تو آگے ڈیمانڈ نہیں کرتی. اچھا, تو یہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ضلع کونسل کا جو آنے والا الیکشن ہے تو اس میں کیا آپ کہیں گے کہ چیئرمین کونسلر وغیرہ جو ہے نا وہ مضبوط ہو, تو کس طرح ان کو کام کرنا چاہیے ڈسٹرکٹ کونسل کو؟ ڈسٹرکٹ کونسل کو کام اس طرح کرنا چاہیے کہ یوسی لیول پہ فنڈ جاری کریں. اب یوسی کے فنڈ نہیں ہے, جیسے 5 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے سیلری, 2.5 لاکھ روپے میں کام کرو گے, کام کرنے جاؤ تو ان کے کمیشن وغیرہ یہ سارے اسی میں چلے جاتا ہے, تو 1.5-2 لاکھ روپے میں کیا کام ہوگا؟ ان کے اپنے کھاتے بنے ہوئے ہیں. کھاتے بنے ہوئے. اچھا, تو یہ ایک اور سعید غنی صاحب جب تھے تو انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ بھئی آپ مانیٹرنگ کمیٹی کے نام سے بندے رکھے تھے, تو ان کا کتنا کردار ہے کہ انہوں نے بہتری لائی ہے؟ ان کو کوئی کردار نہیں بہتری, وہ اپنے لیے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کما رہے تھے. اچھا, انہوں نے اپنا مطلب ایک کھاتا کھول دیا کہ کھاتا کھول دیا. اچھا, ہر چیز پہ میں سائن پہ جو ہے نا وہ کمیشن وغیرہ انہوں نے رکھی لیتے ہیں. صحیح. تو مزید کیا کرنا چاہیں گے کہ جو تاکہ کاؤنسلر بھی تو امپاور ہو, آپ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ اپنا کردار ادا کرو, لیکن جو یوسی کے 9 کاؤنسلر ہوتے وہ مطلب بالکل مایوس اور ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے, تو ان کی طرف سے کیا سفارشات آتی گئی, تجاویز آتی گئی؟ ان کے پاس دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. ان کو کونسلر کو الگ سے فنڈ ملنا چاہیے. کونسلر کا جنرل کونسلر ہوا ہے, جیسے یوتھ کونسلر, لیبر, جو الگ الگ جو بنائے ہوئے ہیں, صرف نام کے کونسلر نہیں ہیں, ان کو بھی کچھ فنڈ ان کے نام سے جاری کرنا چاہیے تاکہ اس حساب سے وہ کام کریں. تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ سائڈ ہو کے بیٹھیں گے اور کیا کریں گے. اچھا, یہ تعلیم کا نظام ہم دیکھتے, کیا تعلیم کے اندر کوئی آپ نے ایسی اقدام اٹھائی یوسی لیول پہ, کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی ہو, کوئی ایسا کچھ نہ کچھ ایکشن اٹھایا ہو؟ بالکل, ہم نے کمیٹی بنائی ہے. ہمارا کمیٹی کا یہ سربراہ تھا, ہمارے یوتھ کونسلر تھا, اس میں بھی ممبر تھا اور کونسلر ہیں وہ بھی ممبر ہیں. لیکن کمیٹی بنانے کے باوجود ہم ادھر ادھر ہر جگہ بھاگ دوڑ کیا, جو ان کے ایجوکیشن کے منسٹر, سیکریٹری تک گئے, اپلیکیشن دیے, لیکن کچھ ہوا نہیں. سیکریٹری صاحب بھی یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے گئے, اس کے باوجود کچھ ہوا نہیں. بالکل دوستو, ہم ڈسکس کر رہے تھے غلام فرید بلوچ جو یوسی چشمہ کے چیئرمین تھے, اور یونین کونسل کے اندر جتنے ایشوز آ رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے کس طرح کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور کس حد تک یہ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی یوسی کو ایک ڈیولپمنٹ یوسی میں شمار کروایا,
تو دوستو پروگرام آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں شبیر، ہمیں اجازت دیجیے، پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔